اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انشاءاللہ قرآن کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پہلا صفحہ مکمل کر چکے، آج اللہ کے فضل سے دوسرے صفحے کی تکمیل ہوگی۔ تو آپ کو بڑی خصوصی مبارکباد کہ بہت تیزی سے سیکھ رہے ہیں، اور 3 اشارے دوسرے صفحے کے بھی ہم پڑھ چکے، چوتھا آج ہم نے پڑھنا ہے۔ تو ان اشاروں کو انشاءاللہ ہم ہاتھوں کے اوپر اپنے پریکٹس کریں گے اور آپ ہی کروائیں گے، چونکہ آپ طریقہ بھی جانتے ہیں، اور مجھے یقین ہے جب آپ کو اشارے کروائے جا رہے ہوتے ہیں، آپ سب بھی ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ سسٹر عاطفہ ماشاءاللہ آج پریکٹس کا آغاز کریں گی، ہم سب ان کے ساتھ ساتھ کریں گے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ ویری کافرین، گڈ۔ منافقین، فسادی دو رخے۔ جی سسٹر مسرت جبیں تو سنیں کافرین گی؟ کو ہدایت جی جی کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے۔ کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ ماشاءاللہ۔ اور سسٹر کیسرا خالد کروائیے۔ جی، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے۔ کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ سسٹر سارا منظور کروائیے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ بالکل ٹھیک ہے، کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ تو جو ہمارا آج کا چوتھا جو اشارہ ہے، چونکہ بات پہلے منافقین کی چل رہی ہے، تو انہی کا یہ جو دوسرا رخ ہے کہ کہاں وہ کیا کرتے ہیں، اس حوالے سے بات ہوگی، وہ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو عربی میں مفہوماً تو یہ لفظ نہیں آیا، وہ معنن، لیکن مفہوماً جو ہے وہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، ایمان والوں کے پاس گئے تو کیا کہا، اور جب کسی اور جگہ پہ تو کیا کہا، اس سے یہ بات کہ ان کا رخ جو ہے دو رخی لوگ ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں، یہ فسادی ہیں، بے وقوف ہیں، کہتے خود کو مصلحون ہیں، اور اللہ بتا رہا ہے کہ یہ اخلاقی طور پر بیمار لوگ ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اس سے جو اسباق لیں گے کہ منافقین دو رخے اور مذاق اڑانے والے ہیں، ہمیں اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ ایسے لوگوں کی سرکشی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ یستخزی بہم ویمدہم فی طغیانہم۔ طغیان کا لفظ آپ نے سمندر دریا آ جاتے ہیں نا طغیانی پر، کناروں سے باہر نکل جائیں تو سرکشی یہی ہوتی ہے جب کوئی اپنی حد سے باہر نکل جائے۔ یا مہون، تو وہ پھر اللہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے کہ وہ اسی کے اندر جو ہے، تو اس پر بات کریں گے، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ تو الٹیمیٹلی تو انشاءاللہ یہ مضامین آج کے ہم اس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، سبق بھی سیکھیں گے۔ اللہ نے قرآن ہمارے لیے آسان کیا ہے، جو مشکل الفاظ آج کے دن میں آئیں گے ان کو ہم مختلف طریقوں سے آسان بنانے کی کوشش بھی کریں گے۔ جہاں کہیں مشکل ہوگی وہاں فکرے کو پورا ذہن میں رکھ کے تو انشاءاللہ اسے یاد رکھیں گے۔ تلاوت سماعت فرماتے ہوئے وہ جو طریقہ کار میں آپ سے کہتا ہوں اس پہ خصوصی غور کیا کریں کہ الفاظ خود بخود آپ کا ذہن ان کو سمجھے، حل کرے، غور کرے، بریک کرے، پھر ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو آئیے اس کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا ضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم جزاک اللہ. ربحت تجارتہم. الحمدللہ. تو آئیے جی اب ذرا ہمارا جو دلچسپ سیشن ہوتا ہے آپ سے سوال و جواب کا اس پر بات کرتے ہیں. تو وا اور اذا کل بھی ہم نے پڑھا تھا، اور جب لکو یہاں پر آیا ہے، یہ جو لکو ہے اس کو ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے. آسانی کے لیے تھوڑا سا اردو میں ایک ملاقات کا لفظ بھی ہوتا ہے، تو لکو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. بہرحال جب اس پر آتے ہیں اس وقت بات کرتے ہیں. الذین، آپ سب کو پتہ ہے. بہرحال جو الفاظ آتے ہوں جب میں بات کروں، اگر آپ اس کا ترجمہ بولنا چاہیں بول سکتے ہیں، دہرانا چاہیں اس پر بات کرنا چاہیں. سو الذین آمنو. اب یہ آمنو بتائیں یہ کون سے والا ہے؟ جو ایمان لائے. تو کل ہم نے کون سے دو پڑھے تھے ملتے جلتے یہ جو ہیں؟ جو ایمان ہے ماضی کا جمع آمنو اور آمینو. پہلے ماضی اور پہلے امر. کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک بندہ ہاتھ کھڑا کرے تاکہ کوئی ایک ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں تاکہ ہم سب کو سنائی دے. اور جی سسٹر عاطفہ فرمائیے. آمنو یہ ماضی تھا جو ایمان لائے، اور آمینو فعل امر تھا جس میں ان کو حکم دیا گیا تھا ایمان لاؤ. فعل امر کیا تھا؟ آمینو. آمینو، بالکل ٹھیک ہے. تو اب آپ کو مزید انشاءاللہ اب یہ بھولنا نہیں چاہیے. تو آمنہ سے آمنو یہاں پر یہ والا ہے وہ ایمان لائے، تو آمینو یہاں پر ایمان لاؤ. ٹھیک ہے جی. کالو آمنا، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. آمنا کیا معنی ہوگا؟ ہم ایمان لائے. ہم ایمان لائے. ٹھیک ہے. یہ بھی لا دیکھیں چکے. ماضی کا وہی ٹیبل چلتا ہے، کیا بن گیا؟ آمنا. ٹھیک ہے جی. ہم ایمان لائے تو ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ماضی کا ہے. تو وہ وَإِذَا خَلَوْا، یہ جو خلاؤ ہے یہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، کل کون سا ٹیبل پڑھ، آج آپ نے دہرائی بھی کی ہے، کون سا ٹیبل تھا وہ؟ خلا. دعا خلا کا ٹیبل. کلاؤ، دعا دعو، یہ خلا خلاؤ. تو ابھی آپ سارے ٹیبل بنا سکتے ہیں. اس کا بنائیں ذرا، کوئی ہاتھ کھڑا کرے نا. خلا کا ٹیبل کیا کیسے بنائیں گے آپ؟ اسی وزن پہ رہے. دعا، یدعو. جی سسٹر خالدہ منظور شارٹ ٹیبل بنا دیں صرف. خلا وہ پورا ٹیبل نہیں کہنا. چلے ماضی کروا دیں، ماضی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. ٹھیک ہے. خلا یخلو اخلو خالن ڈیش خلون. ماشاءاللہ. تو ذرا ماضی کے، اچھا چلیں سسٹر کیسرا ماضی کے اس کے سیگے کرائیں، کیا بنیں گے؟ خلا، خلو، خلوتا، خلوتو، خلوتم، خلونا، خلت. بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ. تو اب دیکھیں یہ ہے الحمدللہ کہ آپ کو پورا پتہ چل گیا. تو خلا خلوت سے ہے. بہرحال اس پر زیادہ آگے بات کریں گے. خلوت اردو میں تنہائی کو کہتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی آسان ہو گیا، اس میں بھی ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوئی. جی سسٹر عائشہ بابر. الا شیاطینہم، تو شیاطینہم کے کتنے ٹکڑے آپ لوگ کریں گے بتائیں؟ شیاطینہم.
2 بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں شیاطین جو ہے وہ جمع کا آیا ہے, شیاطینہم, ان کے شیطان. ٹھیک ہے, وہ بھی جمع میں اور شیطان بھی. قالو انا معکم, معکم سے کیا یاد آیا؟ مع کا ٹیبل, تو معکم کا معنی کیا ہوا؟ ان اللہ مع الصابرین. معکم کا مطلب ہوا تمہارے ساتھ. تمہارے ساتھ, معکم. ٹھیک ہے, یہ وہی والا ٹیبل ہے, ما ہو, ما ہم, ما کا, معی, معکم, تم سب کے ساتھ, معنا ہمارے ساتھ. تو کالو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ انا, بے شک ہم تو ہیں, معکم تمہارے ساتھ. انما نحن, یہ بھی کل ہم نے پڑھا, مستہزئون, اور یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ویسے تو مستہزئون اردو کا لفظ استہزاء جو ہے اردو میں, پرانی اردو میں استعمال ہوتا ہے, تو اس پر ہم بات کریں گے. اللہ یستہزئ, یہیں سے مستہزئون, تو یستہزئ. ٹھیک ہے جی, بہم, ان کے ساتھ. وَيَمُدُّهُمْ, اس کے بھی ٹکڑے بتا دیں, ٹکڑے ہوں گے یا فعل سے, یہ کیسے ہے؟ وَيَمُدُّهُمْ, 3 ٹکڑے سر. 3 ٹکڑے ہوں گے. 3 ٹکڑے. ویری گڈ, 3 ٹکڑے ہوں گے. یمدہم. وا اور یمدو اور ہم. اور ہم فی طغیانہم, اس کے کتنے ہوں گے؟ 3 دو ٹکڑے. 2 ہاں, دو ہیں. طغیان ایک لفظ ہے اور ہم. ہم دوسرا. ٹھیک ہے, تو طغیان بھی اردو کا لفظ ہے, اس لیے اسے پریشان نہیں ہونا. طغیانی آ جانا جسے ہم کہتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو بھی مثال بھی دی تھی. تو یا محون, یہ ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ. اولئک الذین, تو وہی ہیں وہ لوگ جو, اگلا لفظ بھی ہم نیا انشاءاللہ پڑھیں گے. اولئک الذین اشتروا الضلالہ, دلالہ کا لفظ تو میرا خیال ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہوگا. یہ الضلالہ, دلالت سے دلالت کا لفظ جو ہے گمراہی. 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 بالکل ٹھیک ہے, گمراہی. ٹھیک ہے, اور یہ کیا ہے؟ اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے؟ اسم خاص اسم ہے. جی ٹھیک ہے. بالہدا, یہاں دونوں چیزیں اکٹھی آئی ہیں تو یاد کرنے میں آسانی ہوگی. گمراہی اور ہدایت ایک دوسرے کی ضد ہیں. ٹھیک ہے, ضلالت اور ہدایت. تو اس پہ ہم بات کریں گے. فما ربحت, فما ربحت. تو ربحت جو ہے, آپ کو دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے؟ اگر میں یہ تو بتا دوں, ظاہرہ فعل تو ہے, تو کون سا فعل لگ رہا ہے؟ مزید ماضی تین. لگ رہا ہے. مؤنث. ماضی, فعل ماضی لگ رہا ہے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. دیکھیں یہ اچھی بات ہے. صرف آئیڈیا میں نے آپ سے کہ ماضی لگ رہا ہے اور مؤنث لگ رہا ہے, تو یہ کافی ہے آپ کا یہ بتا دینا. شروع میں ما لگا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے. فما ربحت, تو ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. برابحہ کیا جو فعل ہے. تجارتہم, کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 2 دو ہوئے. بالکل ٹھیک ہے, 2. تجارت اور ہم, تو کیا ہوا؟ ان کی تجارت, ان کا کاروبار, ان کا بزنس جو ہے, اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کوئی انہیں فائدہ نہیں دے گی. وما کانوا مہتدین, کیا ترجمہ ہوگا یہ آپ سب کر سکتے ہیں. اور نہیں تھے وہ ہدایت. اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے. وہ ہدایت پانے والے. اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے. کانا کانوا اور مہتدین بھی پتہ ہے آپ کو. تو انشاءاللہ دیکھیں کتنی آسانی ہے یہ ہمارے لیے, اس دل کی اس اطمینان اور خوشی کے ساتھ کہ بہت کچھ تو ہمیں پہلے ہی آتا ہے اس میں سے, ہے نا. تو جو نہیں آتا تھا اس میں سے بھی کچھ الفاظ کا ہمیں تعارف اردو سے ہو جائے گا. اور شاید ہی کوئی, میرا خیال ہے مشکل لفظ, میرا ذاتی خیال ہے وہ 3 آپ کو تھوڑے سے آپ کو ذہن میں رکھنے پڑیں گے. کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے ان کے لیے بھی استہزاء پہلے سے موجود ہو, لیکن استہزاء کا لفظ, ہاں, یمدو بھی ہو سکتا ہے, مدہ یمدو, یہ مدت ڈھیل دینے کے اس سے. طغیان آسان ہے, یا محون کو رکھنا پڑے گا تھوڑا سا, اور اشترا کو بھی. ٹھیک ہے, اشترا الدلالہ, باقی سب آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. تو الحمدللہ اسی آسانی کے ساتھ اب ہم شروع کر رہے ہیں. پہلے اس کو ہم پورا پڑھیں گے, پھر لفظاً لفظاً. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ.
अच्छा, अब ये जो अल्फाज को एक और चीज जो आपने करनी है तर्जुमा करते हुए जो आसानी होती है वो ये कि कहाँ कहाँ से ब्रेक करें। अब यहाँ पे एक गुफ्तगू चल रही, एक बात बताई जा रही है ना, तो तर्जुमा तब आप अच्छा कर पाएंगे जब आपको ये समझ पाएंगे, कॉम्प्रीहेंशन। जाहिर है हम तो सुनते हुए चाहते हैं कि हमें डायरेक्ट ही समझ आए। सो व इज़ा लकुल लज़ीना आमनू, और जब वो मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान ला चुके हैं, ईमान वालों से, कालू कहते क्या है, आमन्ना, हम भी ईमान ला चुके। लेकिन व इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, जब खलवत में होते हैं अपने शैतानों के साथ, तो क्या कहते हैं उन्हें, कालू इन्ना मअकुम, कहते हैं हम तो तुम्हारे ही साथ हैं। तो इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो बस मजाक के लिए कर रहे थे ऐसे ही। ठीक है जी। अब हम इसको लफ्जन लफ्जन देखते हैं। वा इज़ा, वा और इज़ा, और जब, लकू, लकू वही है, ये लकिया का फेल है, वहां से बना लकू, वो मिले, वो सब मिले। अब ये माजी था, और जो वो वही जो हम कल बात कर रहे थे, इज़ा आ गया तो वो क्या बन गया, जब वो मिलते हैं। वाह, और तो, और जब वो मिलते हैं तो लकू का लफ्ज जो है मुलाकात का उर्दू में जो वैसे तो लिका का लफ्ज भी जो है इस्तेमाल होता है, लेकिन उससे आप जहन में इसको रख सकते हैं कि जब वो मिलते हैं। अल्लज़ीना किससे, आमनू, ईमान वालों से। तो क्या करते हैं, कालू कहते हैं आमन्ना, ये तो आसान हो गया ना आपके लिए, उसी टेबल से है, आमन्ना, हम ईमान ला चुके। ठीक है जी। तो व इज़ा, और जब, खलऊ, तो ये अभी आपने जो करवा रहे थे, खला खलऊ खलऊ, तो खलऊ वो तन्हा हुए, वो सब तन्हा हुए, खला वो तन्हा हुआ, खलऊ वो सब तन्हा हुए, माजी में जाहिर है। और इज़ा के असर से जब वो तन्हा होते हैं, अकेले होते हैं, जब लोगों से मिलते हैं महफिलों में, तो क्या कहते हैं, ईमान लाए ईमान वालों से। जब अपने शैतानों के पास, इला, तरफ, साथ। अब ये जो इला है ना, देखेंगे फिर उसने उर्दू के हिसाब से माना क्या लिया, कि उनके साथ होते हैं। शयातीनिहिम, क्या लें बताइए, वा इज़ा खलऊ, ABCD कौन सा है ठीक। सर ये सब तो लेकिन से शुरू हो रहे हैं, तो सर इसमें तो कोई भी ठीक नहीं है। है क्यों नहीं है, वा इज़ा खलऊ, तो लेकिन जब वो सब अकेले होते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, कालू कहते हैं, इन्ना, 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 बेशक हम, माकुम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा ये माना आप सबको आता है, बस, महज, सिर्फ, नहनु, नहनु, हम तो क्या कर रहे थे, मुस्तहजिऊन, हम तो मजाक कर रहे हैं, मुस्तहजिऊन मजाक करने वाले, मुस्तहजिऊन मजाक करने वाले, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, यानी उनके साथ, मुसलमानों के साथ, लेकिन सर वो इसमें तुम्हारे हम लेकिन साथ हैं। कहाँ पर है सर? वा जी और इज़ा जब खलऊ तन्हा हुए, तो सर लेकिन क्यों हम हाँ, यूज कर रहे हैं? लेकिन इस्तेमाल करें। अच्छा, ये जो अल्फाज होते हैं ना, वाह, जी ठीक है, वाह हो गया, इस तरह के ये अल्फाज कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप तर्जुमा कर सकते हैं। ठीक है सर। हाँ, और ये माना ऐसे देता भी है। फिर मैं ये भी कह सकता हूँ, फिर जब वो तन्हा होते हैं, तो आप देखें ना, उर्दू कॉन्टेक्ट, उर्दू जुबान के हिसाब से ही बल्कि ज्यादा एक्सप्रेशन, वाइजा खलो इला शयातीनिहिम, लेकिन जब वो तन्हा होते हैं, अब ये उर्दू कॉन्टेक्स्ट में देखें ज्यादा बेहतर एक्सप्रेशन लगता है कि हम उर्दू बोल रहे हो तो हम यही कहेंगे ना कि भाई देखो, जब मेरे पास आता है तो मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें, लेकिन जब, तो और जब की जगह लेकिन अगर तर्जुमे में लाया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। ठीक है, तो इतना हमने अपने ज़हन की वुसअत को भी रखना है। ये बिल्कुल वो नहीं है वर्ड लव्स टू लव्स, ये हर जुबान में ही ऐसा होता है तर्जुमा करते हुए, और चूंकि ये अल्फाज अपने माना को इस तरह से उसके हिसाब से ढाल भी सकते हैं, उसमें गुंजाइश मौजूद है। तो चलिए जी।
تو منافق ایمان والوں سے ملے، ایمان کا اعلان کیا، خود کو ایمان والا، مسلمانوں کا وفادار اور دوست ظاہر کرتے ہیں، اور وہ یہ سب مسلمانوں کو کس لیے کر رہے ہیں؟ دھوکہ دینے کے لیے، کہ ان سے اگر مسلمان کوئی کامیاب ہو جائیں اور دنیا کے فائدے ان سے لے لیں، کل کو وہ نہ ہو یہ بھی۔ دوسری طرف کیا کیا؟ وہ جو منافقوں کے سردار اور مدینہ کے یہودی اور سارے مسلمانوں کے خلاف، تو انہیں جا کے کیا کہا؟ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، کہ ہم یہ مسلمانوں کو جا کے کہتے ہیں نا آمنا، یہ تو ہم صرف مذاق کرتے ہیں۔ چلیے جی، اب یہاں ایک اور قرآن کا اسلوب کہ شیاطین کا لفظ آیا ہے، تو یہاں شیاطین سے مراد جو اصل جن سے شیطان ہے وہ نہیں ہے، کون ہے؟ تو ایسی چیزیں بھی ہم نے ذہن میں رکھنی کرنی ہے، اس لیے یہ سوال آیا آپ کے پاس، فرمائیے ABCD۔ اوپر لکھا ہوتا ہے ایک سے زائد جواب بھی درست ہو سکتے ہیں، تو آپ اس صورت میں جو ہے دیکھ لیا کریں کہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، C&D۔ آئیے اب آپ کی باری، ایک نظر دیکھیے پھر ہم اگلے سلائیڈ۔ یہاں پہ تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، سوائے ایک لفظ مستہزئون، اور اس کے لیے بھی میں نے آپ سے کہا کہ اردو میں لفظ استہزاء استعمال ہوتا ہے مذاق کرنے کے حوالے سے۔ سر تو ایک بات تھی، سوری، جی، یہ مستہزئون جو ہے یہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا؟ ہاں، یہ جو آپ اسم فاعل اسم مفعول پڑھتے ہیں نا، تو ہے تو اسم ظاہر ہے، فعل تو نہیں ہے۔ تو مذاق کرنے والے، تو چونکہ آیا نا یہاں پہ انما نحن مستہزئون، تو ہم تو مذاق کرنے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ترجمے میں ہم نے لکھا ہے مذاق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھوڑا سا اپنے زبان کے انداز کی وجہ سے ایسی چیزیں آتی ہیں۔ سر یہ مفعول نہیں کہلائیں گے، مفعول کہلائے گا یہ لفظ مستہزئون؟ یہ ابھی آپ جب پڑھیں گے نا اسم فاعل اور مفعول جو ہیں، جی جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اسم فاعل اور مفعول میں جب آتا ہے تو وہ سب اسم ہی ہوتے ہیں۔ آئیے، اللہ سر یستہزئ بہم ویمدہم، جی سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو خلا کا لفظ ہے تو ہم اردو میں خلا کہتے ہیں، تو خلا جو ہے ہم خلا سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں نا، علیحدہ ہونا، جی تخلیہ خلا، جس طرح کے۔ جی جی خلا، خلا بالکل، لیکن سب سے آسان ہے خلوت، ہے نا؟ خلوت، تو تخلیہ، ٹھیک ہے۔ کہتے ہی تنہائی کو ہیں، ہاں وہ جو تخلیہ کا لفظ بھی ہوتا تھا، بالکل صحیح ہے۔ تو جس کو دیکھیں، بائی دا وے، جس کو جو آسانی سے ایسوسیٹ ہو جائے نا لفظ، وہ رکھ لے ذہن میں۔ تو آپ کو تو چونکہ اب یہ بھی پتہ ہے کہ اس ٹیبل سے اس طرح بنا ہوا ہے، معنی ٹھیک ہونا چاہیے اس کا۔ تو آئیے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، تو اللہ بھی استہزاء فرماتا ہے بہم ان کے ساتھ، اور ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، طغیانہم یعمہون، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، اندھے ہو کے پھر رہے ہیں۔ تو اب آئیے لفظاً لفظاً دیکھتے ہیں۔ اللہ یستہزئ، یستہزئ وہ مذاق کرتا ہے، تو یہ تھوڑا سا لفظ مذاق چونکہ اللہ کے اس کے حساب سے، اب یہاں بھی تھوڑا سا ہم جب ہم اردو میں استہزاء کہتے ہیں تو وہ ہوتا ہے کوئی بڑا کسی چھوٹے کے ساتھ کچھ اس طرح کا معاملہ کرے، تو اللہ استہزاء فرماتا ہے، مذاق کرتا ہے بہم ان سب کے ساتھ۔ اب یہ بہم، بی کا ویسے کیا معنی تھا؟ یہ جو ہماری سسٹر آج پوچھ رہی تھی نا، تو ویسے تو تھا سے، لیکن آیا بہم ان سے، تو اس سے زیادہ بہتر ایکسپریشن ہے ان کے ساتھ۔ وَيَمُدُّهُمْ، تو یہ آپ لوگوں نے صحیح 3 ٹکڑے بنائے تھے، وا اور یمدو اور ہم، 3 ٹکڑے بننے، اس میں وا اور حرف ہے، یمدو یہ کیا ہے؟ فعل ہے، یمدو سوری مضارع کا، مدہ سے یمدو فعل ہے، اور ہم کیا ہے؟ اسم ہے۔ تو ہر فعل اور اسم کٹھے آ رہے ہیں آپ کے سامنے، اور یمدو، مدہ اس نے ڈھیل دی، اس نے کھینچا، یہ دونوں معنی میں آتا ہے۔ تو یمدو وہ ڈھیل دیتا ہے، یعنی کیا کہیں گے اس کو ہم ویسے اردو میں، بتائیے، مطلب موقع دیتا ہے، ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں اردو میں اس کو، کہ کسی کو
मोहलत बढ़ा देना, मोहलत, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, रस्सी जैसे दराज मोहलत करना। दिए जाना, ढील देते जाना, मोहलत दिए जाना, ठीक है जी। सो वयमुद्दु हम, तो वो ढील देता है, वो से मुराद कौन है यहाँ पे, चूंकि पहले सब्जेक्ट आ चुका है, अल्लाह यस्तख्ज़ि बिहिम व यमुद्दुहुम, उन्हें, उन सबको, फी में, किस चीज में, तुग़यान और हिम, तुग़यानी हिम, उनकी तुग़यानी में, उनकी सरकशी में। और इसको याद रखने के लिए मैंने आपको आसान बताया है कि हम अमूमन कहते हैं दरियाओं में तुग़यानी आ गई, कहते हैं ना, जब ये हमारे यहाँ तो हर साल ही आती है, तो तुग़यानी होती क्या है, पानी किनारों से बाहर निकल गया, हद से बाहर चले गए, तो उर्दू में हम सरकशी का लफ्ज उसी के लिए, सरकश भी वही होता है जो अल्लाह की हदों को क्रॉस कर रहा है, सरकशी कर रहा है किसी हद को, किसी उससे, तो तुग़यानी हिम, उनकी सरकशी में। और या माहू, अच्छा भाई यमुद्दुहुम, चलें पहले इसका करें ABCD। जी सही हो गया, और वो ढील देता है उन्हें, उन सबको, ठीक है जी। तो या माहून, या माहून, ये बना है आमिहा, सामिया के वजन के ऊपर, आमिहा वो भटका, या माहू वो भटकता है, या माहूना वो सब भटकते हैं, भटकते फिर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हमने इंशाल्लाह, ये एक ऐसा लफ्ज है जिसको आपको अच्छा सा ज़हन में रखना है। तो वो तुग़यानी अपनी सरकशी में भटकते फिर रहे हैं, सरकशी में भटकते फिर रहे हैं। तो अब अल्लाह ताला उनसे मजाक फरमा रहा है कि दुनिया में तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि अल्लाह कैसा नाराज है, वो समझ रहे हैं हम बड़े चालाक हैं। और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, कोई भी आयात हो, हमें अपनी ज़ात पर भी, हम बाज़ औक़ात समझते हैं मैं बड़े सुकून में हूँ, कभी कुछ नहीं हुआ मुझे, तो बहुत वो है, लेकिन बाज़ औक़ात अल्लाह ने मोहलत दी हुई होती है, ढील दी हुई होती है। तो जब अल्लाह रहम फरमाए, उनका अंजाम भी क्या होगा, आखिरत में उन्हें जहन्नम के निचले हिस्से में डाल दिया जाएगा। तो असल में अल्लाह की नाराज़गी का एक तरीका क्या है, वो ये है कि अमूमी तौर पर आपको महसूस ना हो, लेकिन दुनिया में अल्लाह आपको हिदायत आपको नसीब ही नहीं हो, यानी ये जो इस तरह के लोग होते हैं उन्हें। सो अल्लाहु यस्तख्ज़ि बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून। पहले एक नजर देखिए आप। सर ये जो या माहून है, इसको हम वो भटकते हैं भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस में आ, हाँ वो अगेन सिस्टर देखिए, फिर वही बात है, उनकी सरकशी में वो भटकते हैं, ऐसे भी कर लें, ठीक है, उससे कोई वो नहीं होगा। तो चलें जी, आइए। अच्छा, अब ये आया मुबारका वैसे तो इशारे के अंदर नजर नहीं आती, अगले सफ़े पर है, लेकिन इस मजमून का हिस्सा, इसलिए इसके साथ यहीं पर हम इसको पढ़ रहे हैं। तो उलाइका, वो वही, यही वो लोग हैं, वही वो लोग हैं, अल्लज़ीना इश्तरउ दलालत बिल-हुदा, तो वो जिन्होंने इस तरह तजारत की, खरीदो फरोख्त करना, अदला बदला करना, इस सेंस में ये लफ्ज होता है। तो जमा में इस तरह उन सब ने खरीदा, क्या खरीदा, वो दलालत, अद-दलाला, गुमराही खरीदी, किसके बदले में, बिल हुदा, हिदायत के बदले। तो जैसे एक दूसरे का जिद है, तो गुमराही, हिदायत को छोड़ के गुमराही खरीद ली इन लोगों ने। अब ये कैसी तजारत है बताएं, हिदायत के बदले में गुमराही खरीदना, बहुत फायदा बुरी किए तजारत, नुकसान। हाँ, गैर फायदामंद है ना, हाँ गैर फायदामंद है। तो यहाँ से अब अगला लफ्ज आपने, फमा रबिहत तिजारतुहुम, फमा पस नहीं, ना, राबिहा का जो लफ्ज है राबिहा, उससे मुन्नस का सीगा आपने सही बोला, राबिहत, फायदा देगी, कोई उनको फायदा, राबिहा तो था उसने फायदा दिया,
ربیحت وہ فائدہ دے، وہ فائدہ اس نے فائدہ دیا یعنی مؤنث کے اس میں، تو فما ربیحت نہیں فائدہ دیا کس چیز نے؟ تجارتہم، ان کی اس تجارت نے، جو انہوں نے خرید و فروخت کی نا ہدایت کے بدلے گمراہی کی، تو یہ جو تجارت تھی تجارتہم، ان کی تجارت، فما پس نہ، پھر اس نے کوئی اس کو فائدہ نہ دیا، وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ تھے، کانو آپ کو پتہ یہ کانو محتدین، ہدایت پانے والے، ہدایت پانے والے، تو ان کو ہدایت ملنے والی نہ تھی، وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے، جس کو آخر میں نقصان، جس کو جہنم میں جانا پڑ جائے دنیا میں عمومی طور پہ جتنا بھی آپ کو لگے، تو وہ کبھی بھی فائدہ پانے والا نہیں ہو سکتا۔ حقیقی نقصان اٹھانے والا وہی ہے جس نے دنیا کے خاطر آخرت کو برباد کیا اور غلط راستے پر ہیں اور ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ تو اس مضمون کو تھوڑا سا آپ نے اچھا سا دیکھنا ہے، ایک حدیث مبارکہ کے حوالے سے اس کو اور بہتر بھی سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں: بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کو امانت دی جائے یعنی امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ تو یہ 3، بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امانت دی جائے خیانت کرے، تو میرے اور آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے بھی آج کل ہمارے ہاں یہ معمولی بات، جھوٹ تو بالکل میرا خیال ہے اللہ ہم پہ رحم ہی فرمائے، کوئی ہم پرواہ نہیں کرتے، اور وعدے بھی اسی طرح، بس جس طرح کے ہمارے وعدے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے والد صاحب بہت انہوں نے کیا ہوا کہ نہیں میں نے وہاں جانا ہے، تو ہو کر آ گئے، تو میں نے کہا جی آپ کہہ رہے ہیں وہ اصل میں مجھے راستے میں ملے، تو انہوں نے کہا کہ انکل میری طرف آئیے گا، تو میں نے کہا میں آؤں گا، تو اب یہ وعدہ ہو گیا تھا۔ تو میں آپ کو پتہ تب سے میں اکثر کبھی یہ بات مجھے یاد آ جاتی تو میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ ہم کب اس قابل ہوں گے کہ یہ بھی وعدہ ہے۔ میرا خیال ہے اس طرح کے وعدے تو ہم پتہ نہیں کتنے ہی کر کے اس کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے بہت خیال سے ہمیں اسی طرح امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ پھر کبھی کسی کو ہرگز منافق مت کہیے، عمومی طور پہ ہمیں لوگوں کو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ دلوں کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اپنی فکر کریں، میں اپنی اصلاح کروں، اپنی غلطیاں درست کروں۔ مسلمانوں کے لیے یہ تو اجازت نہیں ہے کہ وہ کہیں جی بس ٹھیک ہے، وہ جو ایک چلا ہوا نا کیا تمہارا عقیدہ تمہارے پاس، میرا میرے پاس، تم اپنا، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے دین میں تواصب بالحق و تواصب بالصبر کا کانسیپٹ ہے، ایک دوسرے کو مشورہ دینا قرآن میں ہے بھی، مشورہ کے حوالے سے تو حکم بھی ہے کہ مشورہ کر لینا چاہیے ہمیں، لیکن جب مشورہ بھی دے رہے ہوں اس خیال سے نہیں کہ میں چونکہ بہت اعلیٰ و عرفہ ہوں، بہتر ہوں، تو اس لیے دے رہا ہوں، ایک دوسرے کو سیکھنے اور سکھانے کے پوائنٹ آف ویو سے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ تو ایک نظر آپ دیکھ لیں۔ اور ضلالت اور گمراہی گمراہی اور ہدایت کے الفاظ کو ایک دوسرے سے ملا کر ذہن میں رکھیں گے، آسانی سے یاد ہوگا۔ اس کانسیپٹ سے فما ربحت کا کانسیپٹ آسانی سے یاد ہوگا۔ بہرحال تجارت ہم تو آسان ہے، ان کی تجارت باقی ایزی ہے۔ اور سر یہ جو نشتر الدلالہ تھا ادھر اسم میں آیا ہے اور سورۃ فاتحہ میں ولدالین جو ہے وہ مفعول کی شکل میں آیا ہے۔ ولدالین، ہاں جی، جی دالن سے وہ مفعول ہے اور یہ اسم ہے، اس میں ہم نہیں دلالہ، ہاں تو وہ تو آپ دیکھیں وہ بھی دالن سے آیا، اسم فاعل مفعول سارے یہ کیا ہوتے ہیں؟ مفعول کیا ہوتا ہے بتائیں؟
جس پہ عمل کیا گیا ہو. سر اسم ہے تو اسم ہی ہے نا. اسم ہے نا. ہاں اسم ہاں کی یہ بھی قسمیں اسم ہیں ہے. جی. ٹھیک ہے. فاعل مفعول اور تو فعل. وہ فاعل کی صورت میں آئے، مفعول کی صورت میں آئے، یا فعل کی صورت میں آئے، تو ہے تو اسم نا. جی. ٹھیک ہے. تو یہاں دلالہ گمراہی کے طور پہ، اسم فعل کے طور پہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں تو آئیے ABCD. کبھی کسی کو مت پکارو کیا کہہ کر. صرف خالی منافق ہی یا دوسرے بھی ہو سکتے ہیں اس میں؟ تو یہ بھی آج کل مسلمانوں کو، ہم سب کو ایک بڑی مصیبت بن گئی اس امت میں. ہر کوئی سمجھتا بس میں ہی ہوں صحیح مسلمان، باقی تو سارے. تو اس سے بھی ہمیں باز رہنا چاہیے، فتویٰ بازی سے. اور عمومی مسلمان کو تو بالکل بھی بہت ہی باز رہنا چاہیے. اور بس کیا کریں، میری بڑی کوشش ہوتی ہے. یہ ذرا دل کی باتیں ہم قرآن چونکہ سیکھ رہے ہیں، اور قرآن پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے، اور اس کورس کا ایک بنیادی جز بھی ہے کہ ہم اسے اپنی زندگیوں میں لائیں. تو اس لیے بعض اوقات میں یہ مثالیں دیتا ہوں. تو میں چھوٹے سے بچے ہیں، اور ایک دن وہ بیٹی بھی اور بیٹا بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے اس نے یہ کہا ہم سے. اب میں وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتا. تو مجھے حیرت ہوتی ہے، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ابھی سے بچوں میں بالکل اس طرح کے کانسیپٹس نہ آئیں. ان کو یہ کانسیپٹ اور کلیئرٹی ہو کہ نہیں، مسلمان جیسا بھی ہے وہ سب مسلمان ہیں. ہم مطلب ایک، اگر آپ نے 5 6 سال 7 سال کے بچے کے ذہن میں یہ ڈال دیا ہے، وہ فتوے کی طرح کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ کام ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. یہ بچے اگر یہ کویسچن کریں ہمیں آ کے کہ کیا فلاں مسلمان ہے، تو اندازہ کریں کہ ہماری کیا تعلیمات ہیں. ہم کیا بچوں کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں کو کس طرح جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. تو جبکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو بھائی اپنے باقی کے اختیار، چلیں کوئی علم والا مفتی تو فتویٰ دے دے. آپ، میں اور ہر کوئی جو ہے نا وہ ایرا گیرا فتویٰ دینے لگے، تو پلیز اس سے ہم سب احتراز کریں، اپنے بچوں کو اس سے محفوظ رکھیں. اس امت کو بڑی ضرورت ہے کہ یہ مل جل کر رہے. اب آپ کی باری ہے جی. عربی ٹیکسٹ پڑھیے، خود ترجمہ کیجئے، پھر نیچے والے ترجمے سے ملائیے. پھر یہاں پہ انا ماں کا کہ انا بے شک اور ماں نہیں. سسٹر، یہ QC1 کا کانسیپٹ ہے، بار بار بتایا گیا کہ اس لفظ کو بریک نہیں کرنا. ٹھیک ہے، انما کو اکٹھے پڑھنا ہے آپ نے، صرف بس محض اس سینس میں. اچھا ٹھیک. اور بلا شبہ کے سینس میں بھی آتا ہے، اس ترجمہ میں یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. اس لیے تھوڑا تھوڑا ساتھ ہم نے اپنا وہ بھی کرنا ہے کہ اچھا ایسا نہیں ہے کہ یہ بس ڈٹو یہ الفاظ آنے چاہیے. عمومی معنی وہی ہوگا، اسی کے ارد گرد ہوگا. سر اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں گے کہ اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. جی جی. سر اس سے تو آپ مراد نے بات، کفار ہے جی، کیا ہے سر جی اس سے؟ تو وہ آپ کو پتہ ہے نا، منافقوں کا سردار اور جو منافق یہودیوں کے ساتھ مل کے، تو یہ سارے پھر یہودیوں کے پاس جاتے تھے نا ان کے، تو انہیں جا کے کہتے تھے کہ نہیں نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم، تم فکر نہیں کرو، یہ مسلمانوں سے تو ہم مذاق کر رہے ہیں. تو ان کو اللہ رب العزت نے ان کے رویے کی وجہ سے شیاطین میں کنسیڈر کیا. اور آپ کو پتہ ہے یہ جس حد تک جا کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی مخالفت کی. تو یہ ان کی محفلوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب تنہائی میں ان کے پاس جاتے ہیں، محفلوں میں مسلمانوں کے پاس اوپنلی تو یہ کہتے ہیں، انہیں جا کے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے جی، آئیے جی آگے بڑھتے ہیں.
تو منافقین دو رخے مذاق اڑانے والے، اللہ ان کی سرکشی کو اور بڑھا دیتا ہے، اور حقیقی نقصان اٹھانے والے وہی ہیں، ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ اور ہمیں ظاہر ہے دعا مانگنی چاہیے، اور وہ جو کل والی دعا تھی کسی کو یاد ہے کیا تھی؟ جی وہ والی دعا بھی یہاں چل سکتی ہے نا جو کل آپ نے سیکھی ہے؟ کوئی نہیں بتا رہا، سسٹر آپ کیا کہہ رہی ہیں، میں بتاتی ہوں، بتائیے۔ اللہم انی اعوذ بک من، میں کی پڑھی ہوں سر، من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ۔ اور کوئی سنانا چاہتے ہیں سنا دیں جلدی سے۔ اللہم انی اعوذ اخلاق۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہم سو- انی اعوذ بک من النفاق والشقاق۔ اللهم إنا أعوذ بك انی من اعوذ الشقاق بک، والنفاق. اچھا ایک بات اللهم سنیں، إني أعوذ دیکھیں، بك من الشقاق والنفاق ہاں والأخلاق. ماشاء اللہ۔ اچھا ایک چھوٹا سا یہ ہے کہ چونکہ یہ دعائیں احادیث کے الفاظ ہوتے ہیں، اس لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو اسی سیکوینس میں کیا جائے۔ ویسے یہ ٹھیک ہے اگر آپ ویسے کہہ دیں گے نا، اللہم انی اعوذ بک من النفاق والشقاق وسوء الاخلاق، یا اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، تو وہ آگے پیچھے ایز لانگ ایز زمانہ سیم ہے تو ٹھیک ہے۔ البتہ چونکہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح مانگی تو ہم بھی ویسے ہی مانگنے کی کوشش کریں دعاؤں میں۔ قرآن کی آیات میں ظاہر ہے کہ ہم الفاظ کو آگے پیچھے بالکل بھی نہیں کر سکتے، تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر اپنا احتساب اور اسی حساب سے پلاننگ کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسی حرکتوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، اور خاص طور پہ یہ جو بات بات پہ دوسروں کو حقیر جاننا اور مسلمانوں میں یہ لوگوں کے اوپر سٹیمپ کرنا کہ تو بھی مسلمان نہیں، فلاں بھی نہیں، فلاں بھی نہیں، بس میں ہی ہوں ایک اللہ کا اتارا ہوا۔ تو اسما شیطان سے بتائیں کیا بنی جمع؟ یہ تو QC1 میں آپ لوگوں نے بہت دفعہ پڑھا ہوا ہے، شیاطین ہمیں پتہ ہے۔ اور اگلا کیا ہے بتائیں؟ واحد ہم نے کس کی بنائی ہے؟ یہ مستہزئون کی۔ مستہزئون، تو مستہزئون، مستہزئین، مستہزئین، ٹھیک ہے۔ اور محتدن سے محتدون، محتدین، ٹھیک ہے جی۔ تو اسماء کی ظاہر ہم واحد جمع دیکھتے ہیں، اور افعال کا ہم جو ہے نا ٹیبل دیکھتے ہیں۔ تو آئیے ذرا، میں نے آپ کو بتایا تھا آمیہ سامیہ کے وزن کے اوپر ہے، آپ سب پھر اس کو کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو پتہ چل گیا سامیہ کے وزن پر، سر اس میں ہم تو آئے گا استہزاء بھی کہہ سکتے ہیں سر، اس میں سر استہزاء بھی کہہ سکتے ہیں سر، یا استعزیز؟ ہاں جی لیکن یہ تو مستحزی ہے نا، جی جی سر۔ وہ تو ہم جب اس کو، ہاں جی کروائیے جی، فیل کون کروائے گا؟ آمیہ آن دا پیٹرن آف سامیہ، ذرا جلدی، ٹائم زیادہ ہو گیا جی۔ سسٹر بسمہ، آپ کی آواز اچھے چلے۔ سسٹر کیسرا کروائیے۔ امیہا، یعمہو، ایما، آمہن اور امہن، ڈیش اور اما۔ اور یہ آپ سمجھ گئے نا کہ جب ہم کہہ رہے ہیں آمیہ وہ بھٹکا، تو جب وہ بھٹکا تو خود ہی بھٹکا، اس لیے آمہ تو ہے معموہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ خود ہی ہے، وہ اپنا آپ ہی ہے اس کا۔ تو آئیے اگلا ہے سسٹر عاطفہ کروائیں، سامیہ کے وزن پر ہی رابحہ۔ رابحہ، یربح، اربح، رابح، مربوح، ربح۔ ہاں ربحن، تو رابحہ کا معنی کیا ہوگا؟ اس نے فائدہ دیا، فائدہ پہنچایا، اس سینس میں۔ وہاں آیا ہے فما ربحت، یعنی ما ربحت، تو نہیں وہ فائدہ دیتی، ٹھیک ہے۔ تو رابحہ، یربح، اربح، رابح، مربوح اور ربحن، تو صحیح ہو گیا جی۔ آئیے، ہاں یہ ہم نے کر بھی لیا ہے۔
دا کے وزن پر ہے خلا یخلو اخلو خالن ڈیش خلو. یہ خلو ہی وہ لفظ ہے خلوت بھی جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. تو الحمدللہ سبق کی تکمیل ہوئی. اور اناؤنسمنٹ، اچھا ایک تو آپ کو یہ بتانا ہے، اس کو ٹپ کے طور پر بھی ذہن میں رکھ لیں. یہ بات شاید مس ہو گئی تھی. کل ہمارے بھائی ہیں، مجھے نام ان کا جنہوں نے ہمیں یاد کروایا تھا، بردر. تو یہ جو ہاں اکرام صاحب، آپ کے جو الف کمزور حروف والے الفاظ ہیں نا، جیسے کالا، زادہ، کانا، تابا، تو ان کے جب آپ نے مادے کے حروف اگر آپ ان کے لکھیں گے، ویسے تو آپ باقی جو بھی حروف ہیں آپ جب مادے کے حروف مثلا پہلے مجھے بتائیں، آپ میں سے کوئی بتائے کہ فاتحہ کے مادے کے حروف کیا ہیں؟ فاتحہ اور ہا، بالکل ٹھیک ہے. ینصرونا کا مادے کے حروف کیا ہیں؟ نون صاد را. نون صاد را. ویری گڈ. تو اس کا مطلب ہے آپ کو یہ سب کو پتہ ہے کہ جب بھی کسی بھی فعل کو دیکھ کر مادے کے حروف، تو سب سے پہلے ماضی کا صیغہ لا کے وہاں پر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے 3 حروف کیا ہیں. اچھا یہ ایکسیپشن ہے کمزور حروف کے، کمزور افعال کے اندر، خاص طور پہ جہاں پہ الف آتا ہے. تو جب بھی آپ کو الف نظر آئے گا، وہ حقیقی طور پر اس کا کمزور حرف نہیں ہے. وہ استعمال میں عموماً ہم کرتے ہیں، اس کا حقیقی جو مادے کا حرف نہیں ہے. تو مادے کا حرف جو ہے نا، اس کا یہ 2 ذہن میں رکھ لیں، یا واو ہوگا یا ہوگا. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. وہ یا واو ہوگا یا ہوگا، واو یا. بس آپ یہ ذہن میں اٹھا لیں. اب کالا کی صورت میں واو آیا تو کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ تو دیکھیں کالا کو جیسے ہی آپ نے مضارع بنایا تھا یقولو، وہاں بھی واو آیا تھا. اور اس کا جو اصل میں تو آپ آگے جب انشاءاللہ پڑھتے پڑھتے اس لیول پر پہنچ جائیں گے، تو جو اس کا فعل مصدر یعنی اسم فعل آیا تھا قول، تو اس میں ہمیں واو نظر آیا تھا. تو اس کے مادے کے حروف اب کیا ہو جائیں گے کالا کے؟ ہاں، کاف واو لام. یا الف نہیں ہوگا. الف کبھی بھی جو اس کے الف کی بات میں کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ایک اور ہے حمزہ. حمزہ اور چیز ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم نے پڑھنا ہے. تو کالا الف جب آئے گا تو وہ واو یا سے بدل جائے. اسی طرح زادہ جو ہے، اب زادہ کی صورت میں کیا ہوا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں، زادہ سے مضارع بنا، کیا بنا تھا؟ ہاں. تو پھر آپ نے اینڈ پہ جا کے کیا کہا تھا؟ زائد، مزید اور زیادہ. تو کیا نظر آیا ہمیں ان دونوں کے اندر؟ یا. یہاں الف جو ہے یا کے ساتھ بدلا ہے، اور کالا میں الف کس کے ساتھ بدلا ہے؟ واو کے ساتھ. ٹھیک ہے. اصل میں تو ویسے جب ہم مضارع کے اندر کمزور حرف بدلتا ہے، گرتا ہے، اور اس کی جگہ جو حرف آتا ہے وہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے. ڈائریکٹ ٹپ کے طور پہ تو یہ بھی ہم نے جب آپ کو دکھاتے ہیں، آج بھی انشاءاللہ دکھائیں گے، اس وقت بات کریں گے. تو الف جو ہے واو یا میں، یہ آپ نے یاد رکھنا. تو اس کے جب مادے کے حروف آپ سے پوچھے جائیں، مثلا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مادے کے حروف آپ بتائیں زد، اب زد کے مادے کے حروف کیسے بتائیں گے آپ؟ دال 2 دفعہ آئے گا اس میں، اس پہ ارشاد آ گئی. دعات زد کی ہاں، یہ زد جو ہے واپس جائیں گے، ماضی پر دیکھیں گے زیادہ سے ہے، زیادہ میں الف ہے، الف بدلا ہوگا کسی اور کے ساتھ. واو یا تو آپ کو پتہ ہی ہے، یا تو آپ کہیں گے زا یا دال. اچھا اب پوچھتا ہوں، اب ذرا احتیاط سے جواب دیں. کد سے ہے سمجھ گئے. کد کادا سے ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ کاف یا دال. تو اب آپ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے. ایکسلنٹ. ٹھیک ہے جی. اپنا ہوم ورک میں کچھ لوگ بہت سلو جا رہے ہیں، پلیز ذرا ہوم ورک کی طرف توجہ دیں. اور کیونکہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، کوشش کیا کریں جلد کر لیا کریں، اور تاکہ ہم پھر آخر میں آپ کو بھاگ دوڑ نہ کرنی پڑے. ساتھ ساتھ ورک بک پہ بھی توجہ دیں. تو آئیے جی، اب ہم
آج کا جو ہے ہمارا گرامر کا فعل وہ ہے ہدا، اور ہدا 161 بار قرآن میں، اللہ ہم سب کو ہدایت بھی دے. تو آپ نے اس کو یاد کیا ہوا ہے. وہب وعدہ قال زاد دعا ہدا، ہدا اس نے ہدایت دی. کمزور حرف اس کے آخر میں یا کی صورت میں ہے، اور ہم نے پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا ہدایت دے کس کو؟ ہمیں صراط المستقیم، سیدھے راستے پر. تو اس نے ہدایت دی. تو یہ بنتا ہے جی ہدا ہدو، ہدیت ہدیتو، ہدیتم ہدینا. اور ایک چیز تو آپ نے نوٹ کر لی کہ ہدا کس کے وزن پر ہے، ذرا بتائیں کس کے وزن پہ آ رہا ہے؟ ضربہ کے وزن. ہاں ضربہ کے وزن پر. ہاں ابھی تو ماضی ہم کر رہے ہیں نا، تو اس لیے وہاں پہ تو ویسے تو وہاں بھی ضرب ضربو تھا، یہاں پہ آیا ہے ہدا ہدو، تو یہیں سے تبدیلیاں میں نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ضربتا کی طرح ہدیتا ہدیتو ہدیتم ہدینا، البتہ ہدا ہدو، ہدا اس نے ہدایت دی، ہدو ہم سب نے ہدایت دی، ہدیتا تم نے ہدایت دی، ہدیتو میں نے دی، ہدیتم آپ سب نے دی، ہدینا ہم سب نے دی. اور مؤنث بھی بنا سکتے ہیں حدت. ٹھیک ہے جی، اس عورت نے، اس مؤنث نے ہدایت دی. چلیں کروائیے سسٹر حافظہ. اس نے ہدایت دی، ہدو ان سب نے ہدایت دی، ہدیتا آپ نے ہدایت دی، ہدیتو میں نے ہدایت دی، ہدیتم آپ سب نے ہدایت دی، ہدینا ہم سب نے ہدایت دی، ہدت اس عورت نے ہدایت دی. ایکسلنٹ. سسٹر مسرت. ہدا اس نے ہدایت دی، ہدو ان سب نے ہدایت دی، ہدیتا آپ نے ہدایت دی، ہدیتو میں نے ہدایت دی، ہدیتم آپ سب نے ہدایت دی، ہدینا ہم سب نے ہدایت دی، ہدیت حدت حدت اس عورت نے ہدایت دی. ٹھیک ہے. اسی طرح حدت بھی دیکھیں نا، دربت کی طرح نہیں آیا. تو کمزور حروف میں تبدیلیاں کہیں بھی آ سکتی ہیں. کل بھی کسی نے ایک دفعہ سوال کیا تھا، تو اس لیے بھی اس چیز کو اچھا سا ذہن میں رکھیں. سسٹر ڈاکٹر کلثوم کروائیے. ہدا اس نے ہدایت دی، ہدا ان سب نے ہدایت دی، ہدیتا آپ سب نے ہدایت دی، آپ نے ہدایت دی، ہدیتو میں نے ہدایت دی، ہدیتم آپ سب نے ہدایت دی، ہدینا ہم سب نے ہدایت دی، ہدت اس عورت نے ہدایت دی. ایکسلنٹ. ٹھیک ہو گیا جی. تو ماضی کے تو آسان ہوتے ہیں. اب اس کی ہم تھوڑی سی بول چال کریں گے. سسٹر کیسرا اور سسٹر خالدہ کروائیے. جی. حل ہدا، ما ہدا، حل ہدو، ما ہدو، حل ہدیتا، ما ہدیتو، حل ہدیتم، ما ہدینا. تو آپ بتائیں یہ ماں کیوں لگا ہوا ہے یہاں پہ؟ سر یہ ماضی ہے. ماضی ہے. ابھی جیسے ماں ابھی حد لگا تھا نا، تو اس کا مطلب ہے اگر آپ سے پوچھا جائے حل حدت، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ جی لا کہیں گے. نہیں، حدت میں بھی ماں ہی کہیں گے، وہ ماضی کا مؤنث کا صیغہ ہے. ما حدت. بائی دا وے ہم یہ ماں کیوں لگا رہے ہیں؟ ہم یہ ماں کیوں لگا رہے ہیں ما ہدا؟ ہدایت دینے والا اللہ ہے. ہدایت اللہ کی ذات دینے والی ہے. اچھا، تو یہ والا بھی کانسیپٹ ذرا ذہن کھلا رکھنا ہے کہ ہم اس کی پریکٹس میں یہاں ماں ہی لگا رہے ہیں کہ ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں نہیں اس نے نہیں دی، اللہ دے گا انشاءاللہ، اور اللہ ہی دیتا ہے. تو آئیے ہدا، یہدا، یہدو اور یہدی. تو ہم نے دارابا کے وزن کے اوپر اس کو کیا تو وہ یہدی. اب الف کو یا سے بدلا. ٹھیک ہے. ہدا چل رہا تھا نا وہ، تو اس کو بولنے میں آسانی کے لیے یا سے بدل دیا. تو یہدی، پہلے دیکھیں نا ساؤنڈز کیا آ رہی تھی، ہدا ہدو، تو یہدی دی اس پر آ گیا. تو اب ہم آسانی ہو گئی ہمیں. تو ہم نے یہدی، جبکہ وہ کیا تھا یدریبو، یدریبونا. اب وہ آخر میں پیش سب اڑ گیا. تو کیا بنا یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے دے گا، یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں دیں گے، تہدی
तुम हिदायत देते हो, अहदी मैं हिदायत देता हूँ, तहदूना आप सब हिदायत देते हैं। अच्छा यहदूना तहदूना वार है उसमें, ठीक है, लेकिन उस तरह नहीं बन रहा यदरिबूना की तरह, यहदिबूना यहदियूना टाइप नहीं बन रहा, यहदूना। तो तहदूना आप सब हिदायत देते हैं, नहदी हम सब हिदायत देते हैं, और हिया तहती वो औरत हिदायत देती है। चलें जी, सिस्टर तौलिया करवाइए। यहदी वो हिदायत देता है, यहदूना वो सब हिदायत देते हैं, तहदी आप हिदायत देते हैं, अहदी मैं हिदायत देता हूँ, तहदूना आप सब हिदायत देते हैं, नहदी हम सब हिदायत देते हैं, या तहदी वो औरत हिदायत देती है। जी सिस्टर शाफिया करवाइए। यहदी वो हिदायत देता है, यहदूना वो सब हिदायत देते हैं, तहदी आप हिदायत देते हैं, अहदी मैं हिदायत देता हूँ, तहदूना आप सब हिदायत देते हैं, नहदी हम सब हिदायत देते हैं, हिया तहदी वो औरत हिदायत देती है। जी सिस्टर किरण आमिर करवाइए। यहदी वो हिदायत देता है, यहदूना वो सब हिदायत देते हैं, तहदी आप हिदायत देते हैं, अहदी मैं हिदायत देता हूँ, तहदूना आप सब हिदायत देते हैं, नहदी हम सब हिदायत देते हैं, हिया तहदी वो औरत हिदायत देती है। एक्सीलेंट। तो आइए जरा आप सारे मुझे बताइए, वयहदीहिम सोचकर जवाब देना, ठीक गलत ना हो किसी का ये। नहीं लग, सोच समझ कर देखे ना, हाँ अब कुछ ठीक है। यहदी है ना, यहदी नहीं, देखें फिर उसमें किसी ने डी भी लिखा हुआ है, लफ्ज को सही ब्रेक करें। अब यहाँ आपकी पहले तोड़ने की महारत जो है ना, अल्फाज को के टुकड़े करने की, वाह है, यहदी है और हिम है। अब करेंगे तो इंशाल्लाह ठीक बन जाएगा। और जब मुदारे होता है तो उसमें आपको पता ही है कि दो माना पाए जाते हैं, तो देता भी है हिदायत और देगा भी। तो बड़े कम लोग हैं जिन्होंने ये दो माना दोनों जहन में रखे हैं, तो अभी जहन मजीद खोलने की जरूरत है हमें। चलें, तो अब हम कह रहे हैं हिदायत देने वाला सिर्फ अल्लाह है। जब भी हमने कहा हल यहदी ला यहदी, तो सिस्टर मुसर्रत और सिस्टर आतिफा करवाइए प्रैक्टिस। मैं सवाल करती हूँ, हल यहदी जी, ला यहदी, हल यहदूना ला यहदूना, हल तहदी ला अहदी, हल तहदूना ला नहदी। ना नहदी, बिल्कुल ठीक है जी। तो अब आगे जो है जाजिद, आप जवाब दें मुझे, हल यहदी अहद, ला यहदी अहदा, हल यहदून अहद, ला ला यहदूना यहदूना अहदा, हल तहदी अहद, ला ला अहदी अहदा, हल तहदून अहद। ला नहदी अहदा। अच्छा, अहदा का कौन सा माना यहाँ इस्तेमाल हुआ है? आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है ना, तो ये किस माना, किस सेंस में हम यहाँ ये सवाल आप लोगों से कर रहे हैं? किसी को कोई एक कोई किस्म भी है ऐसा। हाँ कोई एक, इसके माना एक तो होता है ना एक, और एक होता है कोई। तो क्या किसी ने हिदायत दी, तो हम आगे से क्या कह रहे हैं, नहीं, ठीक है। ये जो सही कर लेगा ना, आज उसको 5 स्टार मिलेंगे। हल यहदिकल्लाह, ये देखते हैं अब आज आज सही टेस्ट है आपका, ये कौन सही करता है यहाँ पे ABCD। अच्छा ये तो ओके, वेरी गुड, आप तो सारों ने ज्यादा कर लिया सही। मुझे मेरा ख्याल था मुश्किल होगा, माशाल्लाह वेरी गुड। तो
بات اگر سمجھ آئے تو یہ فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں الحمدللہ. تو آئیے اب جو ہے ہدا یہدی سے ہم جو ہے اس کا امر بنائیں گے. تو اب ہم نے یا ہٹا اور آخری یا جو ہے ساکن تھا وہ اڑ گیا, کمزور حرف بھی تھا. تو پہلا جو شروع کا ہا تھا وہ ہو گیا ساکن. اس کے لیے ہم حمزہ لے کر آئے یہاں پہ حمزہ. تو دیکھیں نا حمزہ کون سا ایسا الف جس کے اوپر حرکت ہو تو وہ حمزہ کہلاتا ہے. پھر تو اس پہ حرکت تھی زیر کی تو بن گیا اہدی. کیا بن گیا؟ اہدی. کیا بن گیا؟ اہدی. اہدی. اور یہ ہمارا آپ کو پہلے بھی یاد ہے اہدنا سے, تو ہمارے لیے آسان ہے. اہدی ہدایت دے, اہدو ہدایت دو, لا تہدی مت ہدایت دے, لا تہدو مت ہدایت دو. اب یہ اہدی ادرب, حالانکہ پیچھے دیکھیں ڈیفرنٹ آ رہے تھے تو کمزور حرف کہیں ہیں کہیں غائب ہیں کہیں اسی پیٹرن پہ رہیں. تو ادرب, ادربو, پھر وہاں سے ڈیفرنٹ سا ہو گیا. اہدی اہدو بن رہا ہے. تو اب ہم اس کو اسی طرح انشاءاللہ یاد کریں گے. جی سسٹر کیسا کروائیے. جی اہدی ہدایت دے, اہدو ہدایت دو, لا تہدی مت ہدایت دے, لا تہدو مت ہدایت دو. تو یہ ہمارے باقی برادران ملت کہاں چلے جاتے ہیں؟ ساری بہنیں ہی ہوتی ہیں ہماری, وہ سب غائب ہو جاتے ہیں. آپ لوگ بھی ذرا آگے آیا کریں. جی اجازت کروائیے. چلیں شکر ہے آپ آ جاتے ہیں. تو ذرا ایک مجھے لگتا ہے میرے ساتھ بھی کوئی ہے. جی اہدی ہدایت دے, اہدو ہدایت دو, لا تہدی مت ہدایت دے, لا تہدو مت ہدایت دو. سر ایک کوشچن بھی ہے. جی پوچھیے. سر عربک کنورسیشن کے اندر کہیں پر ہم لوگ آنسر کرتے ہوئے لا لگاتے ہیں اور کہیں پر ماں لگاتے ہیں. سو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ لا کہاں لگانا ہے اور ماں کہاں لگانا ہے؟ بہت آسان ہے نا, ماضی میں ماں اور مضارع میں لا. ٹھیک ہے. تھینک یو سر, جزاک اللہ. تو برادر خورشید احمد, چلیں الحمدللہ کہنے کا فائدہ ہوا. ہمارے ساتھ اور بھی آگے برادر سہیل بھی ہیں. جی اہدی ہدایت دے, اہدو ہدایت دو, لا تہدی مت ہدایت دے, لا تہدو مت ہدایت دو. ماشاءاللہ برادر سہیل. برادر سہیل آپ کی آواز ہمیں نہیں آئی. برادر محمد حسن, ماشاءاللہ سارے ہی آگے برادران. اہدی ہدایت دے, اہدو ہدایت دو, لا تہدی مت ہدایت دے, لا تہدو مت ہدایت دو. ماشاءاللہ برادر عبد الرشید ثاقب صاحب آپ بھی کروائیے. جی آپ مائک اپنا کریں نا, انمیوٹ کریں. اچھا وہ نہیں ہو رہا ہم سے. چلیں حادن ہدایت دینے والا, مہدیون جس کو ہدایت دی گئی, اور خدن یا ہدایہ بار بار پڑھتے رہیں آپ. تو وہ کیا ہے؟ ہدایت دینا یا ہدایت اٹ سیلف. تو برادر اکرام اوان کروائیے. حادن ہدایت دینے والا, مہدیون جس کو ہدایت دی گئی, ہدن یا ہدایتن ہدایت دینا. ماشاءاللہ برادر محمد حسن. حادن ہدایت دینے والا, مہدیین جس کو ہدایت دی گئی, ہدن یا ہدایہ ہدایت دینا. گڈ. برادر عبد الرشید صاحب دوبارہ ٹرائی کیجیے, ذرا انمیوٹ کریں خود کو. حادن ہدایت دینے والا, مہدی جس کو ہدایت دی گئی, خدا ہدایت دینا. ویری گڈ ماشاءاللہ. آج ریکارڈ ٹوٹ گیا. آج ہماری کلاس میں سب سے زیادہ جو ہمارے بھائیوں نے شمولیت اختیار کی ہے. چلیں جی, تو بڑا پیارا سوال ہے. دیکھیں آپ کیسے جواب دیتے ہیں. حل الہدایۃ من اللہ. ہاں سسٹر ساجدہ کہہ رہی ہیں ویک اپ کال ورکڈ آؤٹ. جی الحمدللہ.
تو ہدایت تو ہے ہی ظاہر ہے من جانب اللہ، تو جواباً آپ لوگ صحیح فرما رہے ہیں کہ الہدایت من اللہ. سو اسی لیے ہم پہلے جب بھی بات ہو رہی تھی اس نے تم نے میں نے ہدایت دی، تو ہم کہہ رہے تھے ما یا لا، کیونکہ الہدایت من اللہ. ٹھیک ہے، آج ہمارا عمل ہو گیا جی. ادا کا ٹیبل بھی اللہ کے فضل سے، تو آپ نے غور کرنا ہے کیسے بنا ہے. ہدا ہدو، ٹھیک ہے، اور ہدیتا ہدیتو، پھر حدت مؤنث کے لیے، تو ان چیزوں کا حادن مہدیون، اور یہ جمع کے لیے دیکھیے. اور یہاں پر ہم اس کا شارٹ ٹیبل بھی دیکھ لیں گے. تو ہدا یہدی اہدی حادن مہدیون ہدایہ. سسٹر جویریہ کروائیے. ہدا یہدی اہدی ہادن مہدیون ہدن ہدایتن. ماشاء اللہ. سسٹر بسمہ بھی کروا دیں. ہدا اس نے ہدایت دی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، اہدی ہدایت دے، ہادن ہدایت دینے والا، مہدیون جس کو ہدایت دی گئی، ہدن یا ہدایہ ہدایت دینا. ماشاء اللہ جی، بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کی یاد دہانی کے لیے ایک دفعہ پھر دکھایا جا رہا ہے کہ کیسے کون کون سے الفاظ پر توجہ دینی ہے. ہدا کی کے ہی وزن پر اسی پیٹرن پر بنتا ہے جزا. جزا ہے نا، آپ کہتے ہیں نا جزاک اللہ، اس میں بھی آتا ہے یہ. تو جزا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے بدلہ دیا اور انعام دیا، اور اس سینس میں. تو چلیں ذرا جزا سے افعال کی 3 چابیاں آپ کے خیال میں یہاں کون سی ہیں؟ اے بی سی ڈی. افعال کی پلیز سوچ کر جواب دینا. بالکل ٹھیک ہے. جیسے بنا تھا نا ہدا یہدی اہدی، تو کیا بنے گا؟ جزا یجزی اجزی. ماشاءاللہ. اجزی بدلہ دے، اور جزیتم کا ترجمہ کریں اے بی سی ڈی. جزیتم بالکل ٹھیک ہے، تم سب نے بدلہ دیا، ماضی کا ہے. اور حل جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیر. تو یہ دیکھتے ہیں آپ میں سے کون ٹھیک کرتا ہے اس کو. نعم جزا. ویری گڈ، ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. نعم جزانی اللہ خیرہ. ٹھیک ہے جی. چلیں. وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ، اور یہ سا اور صوفہ پہلے پڑھا ہوا ہے، اس سے آپ کو یاد ہونا چاہیے. باقی وہی ہے نجزی، تو مشکل نہیں ہونی چاہیے. بتائیے اے بی سی ڈی. وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ. باب بھی ہے جی. جی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ڈی والے کے شروع میں اور نہیں تھا، تو اے جو ہے وہ صحیح جواب ہے. اور جلد ہم بدلا دیں گے. نجزی، یہ دیکھیں جمع کا صیغہ نجزی، شاکرین شکر کرنے والوں کو. تو کلاس اختتام کو پہنچی. اگر آپ میں سے کوئی ٹرائی کرنا چاہتا ہے عربی بنانے کی، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنمائی کرنے والا ہے، تو ہاتھ کھڑا کریں، پھر آپ سے ہم. اور کبھی بھی ہچکچائیں نہیں، کوئی بات نہیں، ابھی ہم سب سیکھ رہے ہیں. کوشش کیا کریں آگے بڑھ کر نا. جی سسٹر حافظہ پہلے آپ ٹرائی کریں، پھر سسٹر ساجدہ کریں گے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. اچھا جی. جی سسٹر ساجدہ. ولی قومی ولی قومی ہادن. ٹھیک ہے. سسٹر کلثوم آپ بھی ٹرائی کریں، پھر آخر میں بات کرتے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ جی هَادٍ. وَلِكُلِّ قَوْمٍ سسٹر هَادٍ. خالدہ آپ نے بھی کرنا ہے کوشش.
वलिकुल्ली कौमिन हादिन। वेरी गुड। हाद आपने पढ़ा ना अभी, हादिन महदियुन, तो हाद रहनुमाई करने वाला, हिदायत देने वाला। और हर कौम के लिए कुल्ली कौम, तो लिए उसके लिए है तो ली, और के लिए वा ली कुल्ली कौमिन हाद, तो हर कौम के लिए रहनुमाई करने वाला है। तो बाकी आपको आता ही है, ठीक है जी। और हदा के वजन पर जज़ा है, वो भी आप कर लीजिएगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने, दूसरों तक पहुँचाने, अपनी ज़िंदगियों में लाने, कि अल्लाह हमें तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। और आपसे एक दफ़ा फिर दरख्वास्त ये करूँगा